رب نالو سخی داتا رب رحمانے ساری مخلوق دا رکھ دا دیانے آواز آنے لگی نکتہ کیا ہے سمجھانا کیا چاہتا ہوں او میرا بندہ آواز آنے لگی جس طرح ان تمام نالیوں سے گوبر کی نالی ہے پیشاب کی نالی ہے خون کی نالی ہے ان نالیوں کے اندر سے میں نے تجھے خالص دودھ دیا ہے او میرا بندہ اگرچہ تو اس ماحول کے اندر ہو ادھر سے شرک ہو ادھر سے بدعت ہو ادھر سے رسم و رواج ہو تو بچ بچ کے میری خالص عبادت کرنی ہے رسموں کی طرف یہ بھی یاد کیا کریں اللہ کے گھر کو بھی محفوظ رکھیں رسم و رواج سے خیال کیا کریں میں جاتا رہتا ہوں مختلف جگہوں پر اللہ کے گھر میں رسم و رواج نہیں رب کا گھر ہو رسم و رواج رب کا گھر ہو رب کے گھر کو خیال کیا کریں ویسے آج بھی میں نے جو بات میں جٹ کا مولوی میں زیادہ کٹتے ہیں باپ جو اتنا عالم نہیں میں تو ایک طالب علم کٹ کے حساب نال جری آج میں گل کی تھی امید ہے کہ سمجھ آ گئی آج کہڑے ہم بندے جڑے اٹھان ہاں ماشاءاللہ بڑی گل ہے خیال کیا کرے میں اس سمیٹوں بات کو آواز آنے لگی جس طرح میں نے تجھے نعمتیں خالص دی ہیں نا اسی طرح وہ میرا بندہ تو میری عبادت بھی خالص کیا کر جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے یہ پانی تم ملاتے ہو رب نے نہیں ملا شہد خالص اللہ نے دی ہے اس میں شیرہ تم ملاتے ہو لوگوں کو دھوکا کتنے کمال ہو گئے یارو دودھیا اگر بیٹھا ہو تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے تھوڑی کر تھوڑا کر حلال کا کر خدا کی قسم برکتیں نہ ڈالے تو وہ کہتا ہے مجھے محمد کا خدا بھی نہ تھوڑا کھا تھوڑا کر حلال کر حلال میں برکت ہے حلال میں سارے بولے حلال میں برکت ہے دودھ اللہ نے تجھے ان تمام نالیوں سے نکال کے خالص دیا ہے قربان جاؤں شہد اللہ نے خالص دیا قربان جاؤں اور بھی ادھر ادھر دیکھ نظر دوڑا خدا کی قسم رب کی ساری نعمتیں خالص ہے رب کی ساری نعمتیں سارے بولے رب کی ساری نعمتیں خالص ہے یہ گڑبڑ ہم نے شروع کی ہے تو یاد رکھنا یہ جو گڑبڑ ہے نا اگر یہاں تو نے گڑبڑ نہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اگر یہاں تو نے نہ بخشوایا تو دن قیامت میں جتنے تیرے سجدے ہیں جتنی تیری عبادتیں ہیں جتنی تیری نمازیں ہیں جتنے تیرے صدقے ہیں فرمایا ایک بندہ اس کی اتنی نیکیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہے لیکن کسی کا روپیہ کھایا کسی کا ٹکا کھایا کسی کو گالی دی کسی کے ساتھ کیا کیا آواز آئے گی دے رب اب تو میرے پاس نہیں ہے فرمایا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کے پلڑے میں ڈالو نیکیاں اٹھائیں گے اسے دی جائیں گی حضور نے فرمایا ایسے کھڑا ہوگا جس طرح ایک پرندہ ہو اور اس کے پروں کو نوچ لیا جائے اور ایسے گنجا کھڑا ہو اسی طرح ساری نیکیاں ختم آواز آئے گی پکڑو اور اسے جہنم کی تل میں طبقے کے اندر کہاں کھڑے ہیں خدا کے لیے حلالی والوں خدا کے لیے اللہ نے جس طرح نعمتیں دی ہیں اسی طرح اس کی عبادت بھی خالص کیا کر ملاوٹیں نہ یہ نہ قرآن کی آواز آئی اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت کر لے سجدہ منت پکار نظر و نیات یہ میرا موضوع آپ پہ ادھار ہے میں بیان انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی بات پہ آؤں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا حقوق العباد میں سے اللہ نے ماں باپ کا ذکر پہلے کیا ہے نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں میرے جملوں پہ غور کرنا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں آواز آنے لگی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما جڑے ویلے دونوں بوڑھے ہو جائیں
یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یا تیری اماں بڑھیا ہو جائے، یا تیرا ابا بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک، یا اماں یا ابا، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، خیال کرنا ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی۔ آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے، آج تو نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، نعرے لگاتا ہے شادی وہیں کروں گا جہاں میری چوائس ہے، میری چاہت ہے۔ آگے اماں سمجھائے، ابا سمجھائے، بڑی بڑی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں تم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، تم تو بوڑھے ہو، تمہیں کیا پتا میں نئے زمانے کا بندہ ہوں، میں جانتا ہوں۔ اب آنے لگی نانا میرا بندہ نانا، ولا تقل لہما اف، ہوں نہیں کرنی بلکہ ایسا جواب دینا ہے۔ اور نوجوانا اللہ نے جواب بھی قرآن میں سمجھا دیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسا جواب دینا ہے، یہ جواب دینی۔ ہاں تیرے ماں دی دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، تیرے ابے دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، اگو جھنکی بھی نہ ہوں بھی نہ کرنی، اگو بئی گال بھی نہ کرنی، چپ کر کے رہ ونجی، اماں تے ابے دا دل نہ دکھاوی۔ میں آدھا رہا کیوں اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جب یہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہاں جس طرح بندہ بوڑھا ہو جائے، اماں بڑھیا ہو جائے، ابا بوڑھا ہو جائے، دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، ہاں وارث بھی کمزور ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دماغ شل ہونے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ تیرا ایک جملہ اگر اس طرح ہو گیا، تیری اماں کے دل کے اندر لگا، وہاں سے کوئی بات آ گئی تو تیرا پھکا بھی نہیں بچا۔ حضور نے فرمایا ثلاث دعوات، تین بندوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ آواز آنے لگتی ہے، یہ سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، مظلوم یہاں آ کرتا ہے، مظلوم یہاں دعا کرتا ہے، مظلوم یہاں زبان کو ہلاتا ہے، مظلوم یہاں گڑ گڑاتا ہے، مظلوم یہاں گاہ بات کرتا ہے، مظلوم یہاں رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ آواز آنے لگتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس جملے کو میں یوں کہوں گا، خیال کرنا، آسن قبرا لگسن خبرا، جدا دیسی قبر جھپیڑا، تتیاں شیخا نال چرے سر، بد بد گرم زجیرا، اے خان رئیس امیر نہ دیکھن اتھے کر سن لیرا لیرا، سٹ خاکی ان سر سجدے وچ رب جوڑ دے سی تقدیرا۔ ہاں بات سمجھانے والے سمجھائیں، علماء سمجھائیں، آگے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نعرہ مریں دیو اے جہان مٹھا اگلا، امیر صاحب یہاں کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا؟ ایویں کہا دیو یہ جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، تجھے پتہ نہیں ہے ادھر تو نے ظلم کیا، ادھر تو نے ظلم ڈھائے، خان بن گیا، جام بن گیا، ہاں ہاں سیاستدان بن گیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہوتا، میں کسی کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نے تجھے عارضی طور پہ کچھ دیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کیا کر، ترس کھایا کر۔ ترس کھانا تیرا کام ہے، تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں برکتیں ڈالنا رب محمد کا کام۔ تو ادھر ادھر نہ گیا کر۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت الوالد، والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جو اپنی اولاد کے حق میں اماں مانگے، ابا مانگے، یہاں سے مانگتے ہیں وہاں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ایسے تو میرے مرشد نے نہیں کہا، ایسے تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا۔ ماں کی قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔
माँ के कदमों में। अरे बोले नौजवानों नौजवानों नौजवानों, आज वादा करके जाओ, आज के बाद अम्मा का दिल, आज के बाद अब्बा का दिल, उनसे दुआएं ले, बद्दुआएं न लेना। अगर उनकी जबान से बद्दुआ निकल गई तो बड़े बड़े मारे गए, तू कौन है? इसलिए 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 बार बार कह रहा हूं, जिसकी अम्मा दुनिया में मौजूद है, जिंदा अब्बा दुनिया ते मौजूद है, उन्ना कनो दुआवा करवा, उन्ना दी खिदमत दी अंदर बह, उन्ना दी खिदमत कीती कर, उन्ना दे पैर दबाए कर, उन्ना वास्ते सारा कुछ घिन के आया कर, वरना अल्लाह अकबर मैं याद आदा। ओ नौजवानों, माँ दी कदर पूछनी है, मेरे सोहने मुहम्मद करीम तो पूछ, हाय अब्बे दी कदर पूछनी है, मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। मेरे पाक पैगंबर अम्मा की पेट में है, अल्लाह ने अब्बा का साया पहले से उठा लिया है, 6 साल की उम्र होने लगी है, अल्लाह ने अम्मा का साया भी उठा लिया है। इसलिए जब सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं, सहाबा फरमाते हैं हमने अपने महबूब को कभी इतना रोता हुआ नहीं देखा था। जब अमीर हमजा के ऊपर अल्लाह के महबूब रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे, इतना रो रहे, इतने रो रहे कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी बोलने लगे, बकत ऐनल बहक्को बिहा बुकाओ वमा युगनिल अगीलो अनिल बुकाओ, सलामुल्लाह अलैका फी जनानी युखालितुहा नईमुल्लाह यजूलो। बोलने लगे थे हमने कभी रोते हुए नहीं देखा, ऐसे लगता था जैसे बरसात का मौसम हो पर नाले बह रहे हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू ऐसे जारी थे। अल्लाह अकबर। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इतना कभी रोते हुए नहीं देखा। मेरे मुर्शिद ने फरमाया था इन्हीं आंखों से तो मैंने बाबा अब्दुल्ला को नहीं देखा। हाँ, अपने बाबा की जियारत तो नहीं की, इन्हीं आंखों से अपने बाबा को नहीं देखा। मक्के वाले कहते थे अमीर हमजा की शिकल और हजरत अब्दुल्ला की शिकल मिलती जुलती थी। मैं अपने चचा को देखकर अपने अब्बा की यादा ताजा करें क्या ने एक के बदले 70 मारूंगा। इतना मेरे नबी को तकलीफ पहुंची थी। कब? जब अमीर हमजा शहीद हुए थे। फिर मेरी इब्तदाई जुमले वाली बात आ गई, होता वही है। बोले तो सही, बीच दरमियान में ये जुमला मैं आपको देता रहूंगा। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। मेरे मुर्शिद ने कहा एक के बदले 70 मारूंगा। आवाज आने लगी, महबूबम जी मौला तू 70 कह रहा है, मैं एक भी नहीं मारन देना, एक भी मारने नहीं दूंगा। जेड़ा तेरे चच्चे दा कातिल है ना वाशी, ओ वाशी को भी मुहम्मद दा गुलाम बड़ा दे सा। होता वही है, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। लेकिन मौजूदी गल करा, मेरे नबी ने फरमाया मैं अपने चाचे को वेख वेख के मैं आदा मेरे अब्बे दी शिकल एवं है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माँ का इतना मकाम है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं तो एक बुढ़िया आई। कौन आई? बुढ़िया आई। तो बुढ़िया ने कहा जाओ अपने नबी से कहो कि तेरी अम्मा तुझे मिलने आई है। सहाबा आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया अम्मा है, मैंने कुछ ऐसे कपड़े हैं, ऐसी लगती है जैसे सफर करके आई हो। तो वो कहती है जाओ अपने नबी से कहो तेरी अम्मा तुझे मिलने आई है। आप तो छोटे थे, आपकी अम्मा दुनिया से चली गई थी, कौन है वो? हुजूर ने पूछा जाओ नाम पूछ के आओ, नाम क्या है? नौजवान ये आपके लिए जुमला है, इस जुमले को अपने पल्लू में बांध के गिर दे देना है। कहने क्या लगा हूँ, सहाबा आए पूछने लगे अम्मा जी ना तेरा क्या है? तो अम्मा ने आंखें बंजो आंखों, हलीमा आई है। कौन आई है? नौजवान बोले कौन आई है? हलीमा आई है। जो ही सहाबा आए, सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बुढ़िया अम्मा अपना नाम हलीमा बताती है। अच्छा हलीमा मेरी अम्मा जी। आवाज आने लगी जाओ ये चादर लेके जाओ, मेरी अम्मा के आने से पहले मोहम्मद की चादर उसके पाँव के नीचे बिछाओ। मादारा दादाली
داڑی والو او چادر جئی چادر کو خدا مزمل آدائے، او چادر جئی چادر کو خدا مدثر آدائے، او چادر جئی چادر دی ایک ایک دھاگیاں دی اللہ قسمہ چیندہ ہے، او چادر جڑی رات دی تاریکی دی اندر میرا پاک پیغمبر اوڑ کے کھڑے ہوئے، مصلی بچھے میرا نبی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے، آواز آنے لگے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مادارہ دا دنیا والو او چادر اے آیت دا ترجمہ میں حضور دی محبت دی اندر ہی کرا، توجہ کرائے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جہی ہووے۔ نہیں بولے یار، کرن دشمن بھی تعریفاں، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے، امامت اے جہی ہوئے۔ کٹن راتا مسلے تے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے۔ کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے۔ ہڈالی کے روشن ضمیروں رات کی تاریکی ہوتی تھی، لوگ سو رہے ہوتے تھے، لوگ نیند کرتے تھے، آواز آنے لگتی تھی میرا محبوب جی میرا مولا جی میرا اللہ، دن کو مخلوق کو قرآن سنایا کر، رات کو خالق کو قرآن سنایا کر۔ او نوجوان میں زمین کی اندر ایک اور بھی نکتہ اور جملہ دیتا چلا جاؤں، میرے نبی کی راتیں، میرے نبی کی سردی کی راتیں، گرمی کی راتیں، رات کے یہ حصے اللہ اکبر مصلی پہ گزرتے تھے، نماز پہ گزرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں گزرتے تھے، قرآن سنانے میں گزرتے تھے، تہجد میں گزرتے تھے، نماز پہ گزرتے تھے۔ آج نوجوان تیری راتیں موبائل پہ گزرتی ہیں۔ ناراض تو نہیں ہوگی؟ ناراض تو نہیں ہوگی؟ 2 بج گئے، 2 بج گئے۔ نوجوان یہ دیکھو، وہ نوجوانوں ادھر دیکھو، فیس بک اتنا چلاتے ہو، اتنا چلاتے ہو، میں داراندہ دیکھو تکسو میں کہنے میں داراندہ نوجوانے کو میں اپنے آپ کو آدھا، اپنے آپ کو آدھا، ان انگلیاں کو ایویں نہ گھمایا کر، ان انگلیاں کو ایویں گھمایا کر، نہیں سمجھے؟ موبائل کی پہ اوپر یہ آپ کی انگلیاں اوپر جاتی ہیں، یوں چلتی ہیں۔ جتنا وقت میں اور آپ موبائل کو دیتے ہیں اس سے 20واں حصہ بھی نہیں کہہ رہا، 50واں حصہ نکال کر رب کے قرآن کی تلاوت کیا کر۔ 50واں حصہ آپ خود دیکھ لیں، صبح اٹھتے ہیں تو موبائل اٹھایا۔ امیر صاحب میں تو دیکھتا ہوں جس بندے نے جتنا قیمتی کپڑا پہنا ہوا نا، بوزکی کا سوٹ ہو، کاٹن کا سوٹ ہو، جتنا مہنگا، موبائل نکالے جیب سے اور ادھر لگائے گا، صاف کرے گا، یوں کرے گا۔ آج بھی میں نے کہا تھا، بلکہ آج نہیں رات کہا تھا کہ یہ قرآن مقدس جالے میں رکھا ہے، اپنے موبائل کو تو دن میں 10 مرتبہ صاف کرتا ہے، کبھی اس کی مٹی بھی تو نے جھاڑی ہے؟ ابھی بھی کروں تو یہاں سے مٹی آئے گی، کبھی اس کو بھی جھاڑا ہے؟ میری اماں، میری بہن، میری بیٹی اگر گیسٹ آنے لگے ہیں، مہمان آنے لگے ہیں تو 3 مرتبہ جھاڑو اور پوچھا کرتی ہو، LCD کو صاف کرتی ہو، کمپیوٹر کو گیلا کپڑا یعنی وہ کر کے صاف کر دیتے ہو، دیواروں پہ کپڑے لگتے ہیں۔ جالے میں 1 سال ہو گیا قرآن رکھا ہے، اس کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ ناراض تو نہیں ہو سو؟ اسلام رو رو آہی بھریں دا، در در تے بھیں دا، گل کوئی نہ لیں دا۔ اسلام رو رو آہی بھریں دا، در در تے بھیں دا، گل کوئی نہ لیں دا۔ اجڑیا مسیتاں فلماں آبادن، گانے بجانے ہر کئی نو یادن۔ اجڑیا مسیتاں
فلما آباد گانے بجانے ہر کہیں کو یاد اس بے حیائی تو گھر گھر فساد شیطان کھل کھل تاڑا مریندا اسلام رو رو آہی بھریندا در در تے ویندا گل کوئی نہ لیندا قرآن عہدے ہو کے نمانا ہر ورک میدا تھی گے پرانا۔ میرے پاس اسی رمضان میں نوجوان آیا، مسجد میں کھڑا ہوں، مولانا کہتا ہے مولوی صاحب تراویح کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں، گرمی ہے، پب جی کھیل لیا کریں، ساری رات پب جی کھیلیں گے، صبح سو جایا کریں گے۔ میں نے کہا بیٹا جس وقت تم پب جی کھیلو گے اسی وقت میں رب کے قرآن کی تلاوت کر لو تو کتنا مزہ آ جائے۔ آپ کو بھی کہتا ہوں نوجوانوں، ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے یا مہمان ہونے کے ناطے ہاتھ پھیلا کے جا رہا ہوں، خدا کے لیے ان خرافات سے نکلو۔ ان گیموں میں کچھ نہیں رکھا، ان گانوں بجانوں فلموں میں کچھ نہیں رکھا، خدا کی قسم اس کو پڑھو۔ آواز آنے لگی، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ ارے بابا جس پہ عمل کرے، ادھر عمل کر کے وہاں جانے کی دیر ہے، جنت کے دروازے اللہ تیرے لیے کھول۔ کہاں چلے گئے ہیں، کہاں رہ گئے ہیں؟ راہ کیا تھا، کس راہ کو ہم نے اپنا لیا ہے؟ چلنا کہاں تھا، چل کہاں پڑے ہیں؟ راہ کون سی تھی، کس راہ پہ ہمیں دھکیل دیا گیا ہے؟ آنا کہاں تھا، چلے کہاں گئے؟ جانا کہاں تھا، چلے کہاں گئے؟ ہمارا مقصد کیا تھا، کس طرف چل پڑے؟ ہمارا مقصد تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا اور ہم ادھر چل پڑے۔ آؤ موضوع رہ جائے گا۔ آواز آنے لگی، بات سے بات نکلی تھی، یہ وہ چادر جو چادر رات کی تاریکی میں میرا نبی اوڑھ کے کھڑے، اللہ قرآن بنا۔ بڑھیا اماں کے پاؤں کے نیچے بچھی ہے، اماں حلیمہ بیٹھی ہے، حضور آئے ہیں، صحابہ کٹھے آگے بیٹھے، کسی صحابی نے پوچھ لیا اماں حلیمہ جی دودھ پلایا؟ ہاں، حضور کا بچپن تو بتا، حضور کا لڑکپن تو بتا، حضور کی وہ ادائیں تو بتا۔ بولنے لگی ہوگی ہاں ہاں جب آئی تھی بچے نہیں تھے، خالی جا رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، آواز آئی تھی کون ہے؟ دائی ہوں، بچے نہیں ملے، چلو اور نہیں، یتیم ہے، بچے نہیں ملے، سہیلیاں لے گئیں، اور نہ یتیم نو تو نال لے جاؤں۔ بولنے لگی ہے، اماں آمنہ ریسیو کرنے لگی ہے، اندر جانے لگی ہے۔ راہ میں اماں حلیمہ نے پوچھ لیا نام کیا رکھے ہی، نام کیا رکھا ہے؟ تو اماں آمنہ نے کہا نام رکھا ہے محمد۔ زور سے کہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں؟ نام سوڑا ہے اس دا دو میمہ والا، بڑی تکریمت تعظیمہ والا۔ نام سوڑا ہے اس دا دو میمہ والا، بڑی تکریمت تعظیمہ والا۔ جس دے اس میں گرامی نو چمن کیتے، میرے ہوٹاں دے مل دے کنارے گئے۔ فرمایا نام ایسا رکھا ہے جب بندہ لینے لگے خود بخود ہونٹ چومنے لگتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھے۔ فرمایا نام ایسا رکھا ہے ادھر لے ادھر تو خود بخود چوم لے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آؤ سبحان اللہ۔ صحابہ پوچھنے لگے ہیں، اماں حلیمہ بتانے لگی ہے جب میں اندر گئی حضور آرام فرماتے، میں نے چادر ہٹائی تو جب میں نے حضور دا مکھڑا ویکھا سبحان اللہ تو میری چیخیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آمنہ مبارک ہووی، بڑے بڑے رئیسیں تے چودھریں دے بالا کو چیندی رہ گئیاں، اللہ جڑا تے کو لال لیتے ایو جا سوہنا میں ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد المطلب سنتے ہوئے دوڑے، کہا
بیٹا آمنہ کیا یہ بھی میرے پوتے کو یتیم چھوڑ کے جا رہی ہے؟ فرمایا نا نا نا، یہ تو حضور میرے محمد کو دیکھتے دیکھتے دیوانی اور بستانی ہو گئی ہے۔ یہ تو کہتی ہے اتنا سوہنا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھیا۔ عبد المطلب نے کہا تم یہاں رہتے ہو، بڑے بڑے سفر میں نے کیے، میں شام تے یمن تے بڑے بڑے ملکاں چ گیا، شکر میرے رب دا اللہ جڑے میرے عبداللہ دے گھر جڑا لال لیتے نا ایو جا سوہنا میں نے بھی نہیں دیکھیا۔ گل کر چھوڑا وہ بہار کیسی تھی، وہ دن کیسا تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، 9 ربیع الاول تھی، یاد رکھنا 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں، 12 وفات مشہور ہے، 9 ربیع الاول ہے، دنیا میں میرے محبوب آئے۔ اللہ والا نے ایک عجیب منظر کھینچا اور وہ یوں کہتا ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہے جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔ میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، ایک طرف پوری کائنات ہوئے، دوسری طرف آمنہ دا در یتیم ہوئے، اللہ اکبر، پوری کائنات دا شان و مقام گھاٹے میرے محمد دا مقام۔ یوسف حسین تھے، آواز آنے لگے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ اما حلیمہ بتانے لگی ہے، صحابہ سن رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو اسی وقت ایک صحابی نے اپنے انداز میں کہا ہوگا حلیمہ ما تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے، حلیمہ ما تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے، تے سہنے نو چاہ کے تے ہاں جھولیے پا کے اکھیں اپنا ٹھریں دی بھی ہو سے، اپنے اپنے تخیل تصور ہر بندہ آدھا کھڑا ہو سی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرن دا مقصد ہے ہڈالی دے روشن ضمیرو، نتیجہ نکالنے لگا ہوں، دودھ پلانے والی ماں کی رسپیکٹ، دودھ پلانے والی ماں کی قدر، درود پلانے والی ماں کی عزت امام الانبیاء اتنی کر رہے ہیں، جس ماں نے مجھے اور آپ کو پیٹ میں اٹھایا اس کا کتنا مقام ہو، اس کا کتنا شان ہوگا، اس کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ ایسے تو رب کے قرآن نے نہیں کہا، 26واں پارہ ہے، سورہ احقاف ہے، دوسرا رکوع ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور تجھے کیا پتا، تو چودھری بن گیا، ملک بن گیا، خان بن گیا، تمندار بن گیا، بڑا ہو گیا، ہن تے کو تک نیری پی پم دی، اے تے رب جان دے یا تیری ماں جان دیے کہ حملتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 9 مہینے چینیے تکلیف نال چین دیے، ووضعت کرہا، وضع حمل دی تکلیف او ماں کو پتہ ہوں دے۔ مولانا بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، مساجد کے امام بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی جنازے پڑھائے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے اور پڑھائے ہیں۔ کئی مائیں بوقت ولادت مائیں مر گئیں، بچے بچ گئے ہیں۔ اڑے جو زندگی موت کی کشمکش میں جو ماں تجھے پیدا کرتی ہے، آج تو بڑا ہو کے اسی ماں کو کتی کہتا ہے۔ زندگی موت کی کشمکش میں جو ماں نے اپنی جان دینے کے لیے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میں مردی مر ونیا لیکن میرے پیٹ جرا بچوں کو تتی واہ نہ لگے، آج تو بڑا ہو کے اتنا
کچھ کرے دا ودی نہیں 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 آج تو اپنی ماں دا غلام بڑھ ماں دی قدر کر ابے دی قدر کر ماں دی قدر میں جنت ہے باپ جنت دا دروازہ ہے انہاں دی رسپیکٹ کر انہاں دی عزت کر فرما برداری کر اللہ اکبر یہ زندگی گزارنا تیرا کام ہے نہیں تو ایک واقعہ مشہور ہے ایک بندہ تھا اس نے اپنے بیوی کے کہنے پہ لکھا ہے علماء نے اپنے باپ کو جنگل میں ڈالا ہے جب بوڑھا ہوا اور بھی تواڈے اولڈ ہال بڑھ گئے اولڈ ہوم بڑھ گئے اللہ اللہ یہ بھی قرب قیامت دی ایک نشانی ہے ماں دی خدمت کر باپ دی خدمت کر دیکھ ول رنگ لگ دن کی نہیں لگ دے چھوڑ آیا ادھر جنگل میں جب اس کی باری آئی نا وہ جب باپ بوڑھا ہوا اس کے بیٹے نے اسے اٹھایا وہ وہی چھوڑنے لگا جب وہ چھوڑنے لگا تو اس کی چیخیں نکل گئی کہنے لگا میں نو اتھے نہ سٹ اتھے میں اپنے باپ نو سٹیا سی اتھے میں نو نہ سٹ تھوڑا اگے سٹ کل کو جب تیڑی واری آوے تے تے کو بھی پتر اگے سٹے بھائی خیال کیا کریں خصوصاً نوجوان معاشرہ میرے اور آپ کے سامنے ہے اگر تیرے دل پہ ناگوار گزری ہے بات چپ کر کے جا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما جھنکنا نہیں ہے ڈانٹنا نہیں ہے بات نہیں کرنی چپ کر کے رہ جا چپ کر کے رہ جا سہ جا اگر میں تو یوں کہتا ہوں کبھی والدین اپنے بچے کے لیے غلط نہیں سوچتے کبھی استاد اپنے شاگرد کے لیے غلط نہیں سوچتا ان کی قدر کرو انشاءاللہ یہ موضوع میرا آپ کے اوپر قرض ہے انشاءاللہ جب پھر میں آیا تو انہی باتوں سے یہیں سے شروع کریں گے میں نے سفر کرنا ہے وقت کافی بیت چکا ہے جتنے حضرات دور سے دراز سے قرب سے جوار سے تشریف لائے ہیں اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا دربار معلیٰ میں قبول فرمائے اللہ میری اس گھڑی کو میرے اور آپ کے لیے اس گھڑی کو نجات کا ذریعہ بنائے جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے جن دوستوں نے اتنا بڑا یعنی اللہ کے گھر کو میں سرائکی چاہ کا سوہنا بڑھائے اللہ انہاں دا گھر بھی سوہنا چاہ بڑھاوے اللہ قبر بھی سوہنی چاہ بڑھاوے اللہ اگلا جنت دا محل بھی اللہ سوہنا چاہ بڑھاوے اللہ تمہاری محنت کو قبول فرماوے دوستو یہی باتیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی آپ درس قرآن میں شرکت تو کر کے دیکھیں آپ علماء کی خدمت میں بیٹھ کر کو دیکھیں دروس قرآن جہاں ہوتے ہیں نا میری طرف دیکھیں گے دروس قرآن جہاں ہوتے ہیں ابھی میں نے ایک آیت لی تو اس پہ آپ کو اتنی ساری باتیں اللہ کی توفیق سے میرا کوئی کمال نہیں میں تو ایک طالب علم ہوں رب نے میرے ذہن میں جو بات ڈالی میں نے وہی بات کی میں نے خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں آج تک سوچا سمجھا موضوع بیان نہیں کیا بیٹھتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو میرے دل میں ڈالتا ہے اسی کو کھولتا ہوں شروع ہو جاتا ہوں آج آپ کے سامنے کہا تھا والدین کی بات ہوگی قرآن میں نے کھولا آواز آئی لگی سبحان اللہ اللہ نے دل میں ڈالا ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے وہی بات چلی کہ آپ کو علماء سمجھائیں گے جب آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے قرآن کھولیں گے قرآن کی آیت آئے گی تو آپ کو ترجمہ سمجھائیں گے ترجمے کے بعد تفسیر میں لے جائیں گے تفسیر کے بعد آپ کو شان نزول میں لے جائیں گے شان نزول کے بعد پھر آپ کو سمجھائیں گے سمجھانے کے بعد ماقبل و مابعد کو جوڑیں گے اس آیت کا اس آیت سے کیا کنیکشن ہے کیا تعلق ہے اس سورت کا اس سورت سے کیا ربط ہے اس پارے کا اس پارے سے کیا جوڑ ہے اس آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے خدا کی قسم یہ پورا قرآن ایسے نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ آیتیں جڑی ہوئی ہے یہ آپ کو ایسے نہیں پتا چلے گا جب آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے سرور آئے گا دلی تسکین ملے گی پتا چلے گا قرآن کیا کہتا ہے جب سمجھ آ گئی انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی مولانا محمد ایوب صاحب آپ کی اس شہر میں بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ موجود ہیں بہت بڑے عالم موجود ہیں ان کی خدمت میں جائیں علماء کی خدمت میں جائیں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں جتنے علماء ہیں جو یہاں آئے ہیں جو نہیں آ سکے اپنی اپنی مساجد میں ہیں آپ ان کے پاس جائیں کہیں درس قرآن شروع کریں درس قرآن جب شروع ہو تو قرآن مقدس کا نسخہ تم بھی آپ بھی اپنے ہاتھوں میں لیں جو آیت پڑھیں آپ بھی کھول لو انشاءاللہ جب کھولو گے پڑھو گے سمجھ آئے گی ایمان بھی مضبوط ہوگا عقیدہ بھی بن جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محمد احمد سہیل بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرمائے اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے
جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اللہ ان کی اس وقت کو قیمتی بنائے۔ ماشاءاللہ جماعت آئی ہے، اس لیے میں نے اردو میں بات کی تاکہ سب کو پتہ چلے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ویسے اللہ کے راستے میں جو بھی نکلتا ہے جاتا ہے وہ طالب علم ہو۔ بات آ گئی، ہندوستان میں ایک جلسہ ہوا، کیا ہوا؟ آج تو لوگ نہیں جاتے، کہتا مولوی کوئی اردو مرے سی، کوئی اردو مرے سی۔ میری کوشش ہوندی ہے میں جتھا ونجا کوئی نہ کوئی گال سمجھاواں، این واسطے کہ میں اللہ میرے کو بھی عمل دی توفیق دے، اگلے کو بھی دے۔ کوشش کیتی کرو جتھا دین دی گال تھی وے بیٹھے کرو، دین دی گال کو سنیا کرو۔ علماء نے بیان کیا یہ جو طالب علم ہے نا، یہ مدارس کے جہاں چولا بھی ہے تو ستھن بھائی ہے، جن کو آپ ایسے کہتے ہو یا میں نے تو یہ فلانے، یہ جو طالب علم جو غریب ہے جھوپڑیوں والا، جڑا ذہین بچہ ہو سی کو بے پاسے، جڑا کمزور ہو سی وہ قاری عبدالعزیز صاحب کو تسا پڑھاؤ، انہیں کرنے ہونا پتہ میں کو میں ہی فیلڈ دا بندہ۔ آئے ہائے انہوں نے بات کی کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ طالب علم چلتے ہیں نا، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ فرشتوں کو حکم کرتا ہے پر بچھاؤ، پر بچھاؤ۔ تو ایک ہندو بھی سن رہا تھا، بازار لگی ہوئی تھی، مسلمانوں کی دکانیں ادھر اکٹھے تھے، یہ بھی ادھر دکان ہے۔ ایک ہندو نے ایسے ہی بات کر دی، یعنی تذلیل کے لیے، لے جی وہ بچے اثر کے بعد جاتے ہیں نا چیزیں لینے کے لیے، وہ دیکھو جی بچے میلے کچیلے کپڑے یہ آ رہے، تو مولوی آدھا پیائی ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو مسلمان ایمان والا آدمی وہ بھی کھڑا تھا، ادھر بھی دکانیں ادھر بھی دکانیں، وہ ہندو کی یہ مسلمانوں کی، بات چل پڑی۔ جو ہی قریب آئے تو وہ مرد مومن نے نظر رب کی دربار میں اٹھائی اور کہا مولا اللہ تو قادر ہے دکھا نہیں سکتا، تو قادر ہے دکھا نہیں سکتا، میرا ایمان ہے تیرے محبوب کی حدیث سچی ہے، میرا ایمان ہے۔ لکھا ہے علماء نے جو ہی اس بندے نے نظر آسمانوں پہ ڈالی، رب کو پکارا، تو اس نے کہا دیکھ فرشتے پر بچھا رہے ہیں یا نہیں بچھا رہے۔ اس ہندو کو پوری بازار کو فرشتے نظر آئے کہ نیچے پر بچھے ہوئے اور طلباء چل رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ یہ جو لوگ چلتے ہیں دین کی حصول کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تو ہر قدم پہ اللہ نیکی دیتا ہے۔ وہ جو بھی دینی محفل ہو آپ چل کے آئے ہیں، ایسے نہیں معمولی نہ سمجھے، اللہ آپ کو ہر قدم پہ نیکی دے گا۔ جہاں جہاں جائیں اللہ، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ تمام لوگوں کے کاموں کو قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما۔ جن بزرگوں نے ماشاءاللہ مجھے میں ملا دیکھا دل خوش ہوا کہ جذبہ کتنا ہے، کہا مسجد بھی بنائیں پھر اس میں درس قرآن بھی رکھیں۔ اللہ میرے ان بزرگوں کو، کمیٹی والوں کو مزید مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دور سے دراز سے باہر سے ادھر سے مسجد کا تعاون کیا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جو لوگ مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ زکوٰۃ صدقہ خیرات مسجد میں نہیں لگتی، یہ مدرسے کے بچوں پہ لگتی ہے، دیا کریں آپ کا حصہ مل جایا کرے گا۔ اللہ سب کا دینا قبول فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ کہا اللہ قبول کر، اگر بشری تقاضے سے کوئی بات صدقت لسانی سے میرا اللہ میرا رب اگر نکل گئی ہو تو میرا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمانا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو بات چل پڑی تھی اللہ ہم سب کو اپنے اماں ابا کا فرما بردار بنا۔ اللہ دین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مدد فرما، جہاں جہاں موجود ہیں حفاظت فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، جماعت کی، علماء کی، مدرسین کی، طلباء کی اللہ سب کی حفاظت فرما۔ مجاہدین کی اللہ حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا جو لوگ وہ فوجی جو سرحدوں پہ کھڑے جان کی بازی ملک و ملت کے لیے لگا رہے اللہ ان کی زندگی، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مال کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت